السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں باب قائم کیا، باب کفران العشیری و کفر دون کفر، کہ خامد کی ناشکری کا بیان۔ تو اس کفر کے حوالے سے یہ کفر کون سا کفر ہے تو اس کو بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں وہ حدیث جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے روایت کیا ہے۔ آگے امام بخاری سند ذکر کرتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس۔ یہاں روایت کرنے والے راوی ابن عباس ہیں، حدیث نمبر 29 ہے۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها۔ یہ پوری حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اس میں چند باتیں جو قابل وضاحت ہیں ان کو کرنا مقصود و مطلوب ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری کا اس باب کو، عنوان کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے نیکی کے جو کام ہیں، طاعات کے جو کام ہیں، حسنات جو ہیں، ان کے اوپر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کا کام کرتا ہے، اور ان حکموں کے اوپر اپنی زندگی کو پابند کرتا ہے جو اللہ نے اس کے رسول کو، رسول نے جو امت کو دیے ہیں، تو اس کے اوپر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں جو معاصی ہیں، گناہ ہیں، برائیاں ہیں، سیئات ہیں، ان کے اوپر کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ فرق کرنا، یہ تو تھا باب کو قائم کرنے کا مقصد، لیکن یہ کفر وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ یعنی کہ ایسا کفر نہیں ہوتا جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، کیونکہ جو کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے، اس کا جو بنیادی پہلا ایفیکٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جہنم واجب ہوتی ہے، کیونکہ جو مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ اسی حالت میں فوت ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ وہ مخلد فی النار ٹھہرتا ہے جو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، یا وہ اسلام کو چھوڑتا ہے، مرتد ہوتا ہے، یا وہ مسلم ہوا ہی نہیں ہے، غیر مسلم ہی ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ مخلد فی النار ہے۔ اور جو مسلمان کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، کسی معصیت کا ارتکاب کر لے، تو اس کو ہم ہمیشہ کے لیے جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے نا۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایمان، کلمہ اور اللہ کے رسول کی آمد کو اس کو مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، زبان سے، دل سے تصدیق کرتا ہے، اور اعمال سے اس کی وضاحت بھی ہے۔ لیکن کسی موقع پہ وہ معصیت کا ارتکاب کر لیتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج کر کے ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں بنا دیں گے۔ یہ اسلام کا طرز عمل نہیں ہے، اور یہ اسلام کا اسلوب بھی نہیں ہے۔ اب اس کی ایگزامپل بھی لی جا سکتی ہے، جیسا کہ اب نماز چھوڑنے کے حوالے سے اگر ہم من جملہ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ الفاظ میں ہوتا ہے کہ من راغب عن ابیہ فقد کفر، جس نے اپنے باپ سے اعراض کر کے کسی اور کو اپنا والد تسلیم کیا، والد مانا، تو اس نے بھی کفر کیا۔ تو یہ اسی طرح اور بھی حدیثیں آپ کو مل سکتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ستاروں کو ماننے والوں، ان کی باتوں کو ماننے والوں کو، ان کے پاس جانے والوں کو، ان کی خبروں پہ یقین رکھنے والوں کو، اس کو بھی کفر کا اطلاق، کفر کا لفظ وہاں بھی آیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کفر وہ کفر نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ وہ کفر نہیں ہے تو پھر کفر ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی کفر کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے،
پہلا کفر وہ ہے۔ اب یہ کفر کس طرح کا ہوتا ہے یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، جیسے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو، مطلب کسی گستاخی کر لے، کسی فرضیت کا انکار کر دے، اسلام کے کسی رکن کا انکار کر دے، تو وہ کفر ہوگا، اور وہ کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ جب تک وہ توبہ طائب نہیں ہوگا، اسی حالت میں مرے گا، تو وہ مخلد فی النار ہے۔ اور دوسرا کفر وہ ہے جو کفر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کی طرف لے جانے والا وہ عمل ہوتا ہے۔ مطلب اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر ہمیشگی ہوگی، دائمگی سے وہ بندہ وہ کام کرے گا، تو گویا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ بڑے کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے اوپر تسلسل تواتر سے جو ہے وہ عمل کرنا، یہ انسان کو اس کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب نماز چھوڑنے کے حوالے سے جہاں تک بات آتی ہے، وہ بھی دونا کفر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے نے نماز نہیں پڑھی ہم اس کو کافر کہتے ہیں، بھئی آپ اسلام سے فارغ ہو گئے ہو، لہذا دوبارہ کلمہ پڑھو، غسل کرو، اور یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو مانتا ہے کلمے کو، تو وہ پہلے ہی مانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح اللہ کے نبی نے من راغب عن ابیہ فقد کفر کہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بندہ کافر ہو گیا۔ اگر اس طرح کی چیزوں سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہونے لگے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی مسلمان ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں یہ جو موقف ہے یہ بہت شدت پسند لوگوں کا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کے جو اسلوب ہے اس میں اعتدال ہے، اور سلف صالحین میں بھی اعتدال ہی رہا ہے، اور اعتدال کے موقف کو ہی جمہور ائمہ نے ترجیح دی ہے۔ اب اس میں اب ایک اور مسئلہ ہے، جیسے کہ جو کفر ہے یہ اس میں کفران اشیر کے لفظ آئے ہیں، یعنی کہ کفر کے مقابلے میں، کیونکہ کفر کا معنی انکار کرنا ہے، اس کے مقابلے میں شکر آتا ہے، تو شکر کے مقابلے میں کفران کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو دونوں کا مادہ ایک ہے، یعنی کہ لفظ جو ہے وہ کفر جو ہے، کاف فا را، دونوں کا مادہ جو ہے وہ ایک ہے۔ گویا کہ کفر کے دو معنی جیسے کہ میں نے پہلے یہاں واضح کر دی ہیں، کہ ایک وہ کفر انسان کو ملت سے، اسلام سے فارغ کر دے، نکال دے، اور ایک وہ کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہ کرے لیکن اس کے اوپر دونا کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں جیسے کہ میں نے اوپر دے دی ہیں، تو یہ بات ہمارے لیے واضح ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے، انہوں نے بہت سی اگزامپل بھی دی ہیں، لوہار کی، حداد کی انہوں نے مثال دی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی اہل قبلہ، یعنی کہ جو بندہ مسلمان ہے، اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، کے بارے میں اگر کوئی کسی جگہ پہ کفر کا لفظ آ جائے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ اس نے کفریہ کام کیا ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بڑا ایک سخت معاملہ ہے۔ اگر ہم کافر کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع ہو جائیں تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی کو بخش دیں۔ یہ تو اللہ نے اگر یہ نرمی رکھی ہے تو اس نرمی کا ہمیں بھی اسی طرح کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے اس کا کام جو ہے وہ کفریہ ہے۔ تو اب اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اریت النار، اب آپ کو یہ منظر معراج کی رات دکھایا گیا، یہ بات تو واضح ہے۔ یا بات کرتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں یا کسی دوسرے وقت میں آپ پر اس کا کشف ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ جنت کے پردے ہٹائے گئے اور اللہ کے نبی نے جنت اور جہنم کو دیکھ لیا، کیونکہ اللہ کے نبی جہنم میں تو جا نہیں سکتے، کیونکہ جہنم جو ہے وہ معاصی لوگوں کے لیے ہے، تو اللہ کے نبی کو جہنم دکھائی گئی، یہ معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اب اس میں جو لوگ قیامت کے دوزخ میں داخل ہوں گے وہ آپ کو دنیا میں اللہ کے نبی کو ہوتے ہوئے بعض اوقات، اب اس پہ بعض لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جنت میں ہر جنتی کے پاس 2 عورتیں ہوں گی، تو اس طرح جنت میں جو عورتوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ یہ روایت میں الفاظ ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد کو میں نے زیادہ دیکھا ہے۔ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔
تو روایت پہ اعتراض یہ ہے کہ ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، دنیا کی 2 بیویاں ملیں گی، اور اگر یہ تعداد کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ جو جہنم میں تعداد زیادہ بنتی ہے وہ تو کم ہونی چاہیے، جنتیوں میں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ پہلے عورتیں جہنم میں ہی جائیں گی نافرمانی کی وجہ سے، خامندوں کی نافرمانی کی، یعنی کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے بالترتیب ذکر کی ہیں ان گناہوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، لیکن اپنی سزا اس کو جو ہے وہ بھگتنے کے بعد وہ جنت میں واپس آ جائیں گی، یعنی کہ اپنے ایمان کی وجہ سے، ایمان ذرہ برابر بھی ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے گا۔ تو دوزخ نکال، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اب جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر مردوں کی بنسبت ان کی تو جو ہے وہ سزا کیونکہ کم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کیونکہ مردوں کی اور بھی بہت سی گناہ ہوں گے، قتل و غارت اور چیزیں۔ تو اب یہ اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہ اس اعتبار سے جنتیوں کو 2 بیویاں ملیں گی۔ اب اس میں ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ جنت کی حوروں کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ 4 حوروں کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہر جنتی کو جنت میں موتیوں کا ایک محل ملے گا، اور اس کے ہر زاویے میں، ہر کارنر پہ ایک عورت بیٹھی ہوگی، حور بیٹھی ہوگی۔ تو اگر زاویے 4 ہیں، اگر 4 کونے ہیں تو یہ 4 بیویوں کا ثبوت ملتا ہے۔ تو زوجتان جو ہے یعنی کہ 2 بیویوں کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن اس سے دنیا کی 2 عورتیں مراد ہیں جو جنتی کے پاس ہوں گی۔ تو اس پر اعتراض بعض علماء نے یہ کیا ہے، اگر بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ اگر دنیا میں ایک ہی بیوی ہو تو اس کے پاس دنیا کی 2 عورتیں جنت میں کیسے ہوں گی؟ یعنی کہ ہر جنتی کو دنیا کی 2 بیویاں ملیں گی، تو یہ کیسے پوسیبل ہے؟ ایک بندے نے ساری زندگی میں ایک ہی نکاح کیا ہے، اس کو جنت میں وہی اس کی ایک بیوی اگر ہوئی تو وہی ملے گی، دوسری دنیا کی بیوی کیسے ملے گی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جو بیویاں نیک ہیں ان کے شوہر نیک نہیں ہیں، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں اور مطلب سزائیں ہیں، تو ان جو اہل ایمان والی جو خواتین ہوں گی وہ جنتیوں کو دی جائیں گی۔ تو یہ اس طرح پھر ہر جنتی کے بعد دنیا کی 2 بیویاں ہوں گی۔ تو اب یکفرن العشیر یعنی کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اس سے مراد بھی وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد انسان کفر کی طرف جانے کا ایک سبب ہے، تو ان اعمال سے بچنا چاہیے، وہ اعمال خواتین سے ریلیٹڈ ہوں یا مردوں سے ان کا تعلق ہو، ان سب کو لے کے ہمیں سمجھنا ہوگا اللہ کے نبی کی تعلیمات کو، اور جن سے اللہ کے نبی نے بچنے کا ہمیں کہا ہے ہمیں ان اعمال سے بچ کر، اور جن اعمال کے کرنے کو حکم دیا ہے کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔